السلام علیکم۔ چلیں جی آئیں، آج میں آپ کو ایک نئے سفر پر لے کر چلتی ہوں۔ ایک بہت ہی پرانا بنگلہ، اس کو ہماری زبان میں تو بنگلہ ہی کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں۔ انگریزوں کے دور کا بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک کرنل صاحب کو الاٹ ہوا۔ کرنل صاحب نے پھر اس کو بڑا سنبھال کے ماشاءاللہ رکھا، اور اب کرنل صاحب نے اس کے ساتھ ملحق رقبہ اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ سیل کر دیا ہے۔ تو اب جنہوں نے لیا ہے انہوں نے بہت اچھا رینوویٹ کیا ہے، بہت اچھا رینوویٹ کیا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے تھوڑا سا جی کیمرے کو بھگا دیا ہے کہ ذرا جلدی سے سفر طے ہو جائے۔ دیکھنا اب یکدم ہی ہم شپ جا کے لگیں گے۔ اور یہ آ گئے جی ہم اپنے پہلے پڑاؤ پہ۔ یہ ایک پل ہے ٹرین کا، نہر کے اوپر سے یہ پل بنا ہوا ہے، اور یہ بھی انگریز دور کا ہی بنا ہوا ہے۔ اس کی لکڑی اور لوہے کی مضبوطی دیکھیں کہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود یہ ابھی بھی یہاں پر موجود ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگوں کا گزر یہیں سے ہوتا ہے، اسی کے اوپر سے گزر کے لوگ آگے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنا مشکل ہوتا ہے یہاں سے گزرنا، ڈر لگتا ہے گزرتے ہوئے۔ اور یہاں پر میرے خیال میں تقریباً 3 گاؤں ہیں جن کی آبادی جو ہے وہ یہیں سے ہی گزر کے جاتی ہے۔ یہاں پر ہو گئی جی ہمیں عصر، اور پھر ہم نیچے اترے آگے ڈیرے کی طرف۔ میں نے کہا تھوڑا سا میں اپنے ذرا ویورز کو تھوڑا سا پنڈ بھی پھرا لوں، گھما لوں جو شہر میں رہنے والے ہیں۔ یہ ہم تھوڑا سا نیچے اترے تھے، یہاں پر ہمارا شیبی صاحب جو ہیں وہ دھاڑ لگے تھے، اور یہ ہماری سودا صاحبہ پانی اٹھا کے سامنے سے یوں آ رہی تھی جیسے آئے بلا آ رہی ہوتی ہے۔ یہ زمین اب تیار ہوئی ہے میرے خیال میں گندم کے لیے۔ یہ ماشاءاللہ نہر کے ساتھ رقبہ لگتا ہے اور بہت خوبصورت۔ اور یہ ذرا ہمارے سمی صاحب کی اٹکیلیاں چیک کریں، اور اتنی خوبصورت شام، میرے خیال میں خوبصورت شام تو اب گاؤں میں یا سمندر کے کنارے ایسی جگہ پہ ہی خوبصورت رہے گی۔ اور یہ بچہ یہ جی بالکل ننگا بنگا کھڑا تھا، اس کو ہم نے کہا چل جا کچھی پا کے آ، اور یہ فٹافٹ گیا، یہ شرٹ بھی اتار کے آ گیا پھر اس کی امی نے اس کو 2 چپیڑیں لگائیں اور اس کو تیار شیار کیا۔ یہ ہم پہنچ گئے جی فائنلی بنگلے پر، فائنلی۔ اور یہ بنگلہ، اس میں مجھے سب سے زیادہ جو فیسینیٹ کیا ہے وہ اس والے تالاب نے کیا ہے، جو نہر کو سے نکال کے ایک کھال چھوٹی سی، اور اس کو یہاں تک لایا گیا ہے پانی کو، اور یہاں سے پھر آگے زمینوں کی طرف جا رہا ہے۔ دوسری بات جو یہاں پر درخت ہے، کوئی 70 سال پرانا، کوئی 90 سال، یہ درخت 90 سال پرانا درخت ہے۔ یہ دائیں جانب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مہمان خانہ ہے، جہاں پر مہمان آ کر ٹھہرا کرتے تھے انگریز دور میں۔ اور یہ ان کا باہر کا ایک چھوٹا سا لان جو ایک طرف بنا ہوا ہے، انتہائی خوبصورت وہی سین کے پرانے درخت، بہت خوبصورت گھاس، بہت پرسکون۔ اور یہاں پر جو چڑیوں کی چہچہاہٹ تھی اس وقت شام کے ٹائم پر، وہ ایک خوبصورت منظر تھا جو میں ویڈیو میں نہیں کیپچر کر سکی ہوں۔ ویڈیو میں وہ چیز کیپچر ہو ہی نہیں سکتی ہے، یہ چیزیں وہاں پر جا کے فیل کرنے والی ہوتی ہیں۔ یہ پھر ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں، ذرا فرش چیک کریں، یہ 100 سال پرانا فرش ہے، اندازاً کچھ تھوڑی سی ٹچنگ ہوئی ہے۔ ذرا چیک کریں کہ آج بھی اس کی کیا کوئی اس میں کمی بیشی نہیں ہے۔ یہ پہلا جو ان کا جو راہداری آتی ہے، یہاں پر آ کے دائیں جانب سیڑھیاں چڑھتی ہیں اور سیڑھیوں سے اوپر جایا جاتا ہے۔ اس بنگلے کی میں آپ کو بتا دوں صرف 10% مرمت ہوئی ہے، باقی 90% یہ اپنی اوریجنل حالت میں ہی ہے۔ کچھ دروازے ایک دو جگہیں جو ہیں وہاں پر نئی چیزیں لگائی گئی ہیں، ادروائز یہ سب وہی پرانا اپنے اسی پہ چل رہا ہے۔ واش روم ایگزیکٹ وہی پرانے دور والے، وہ ہاتھ سے ہینڈل کھینچ کے فلش کرنے والے۔ یہ ہے اندرونی لان جو ہے، یہاں پر چارپائیاں اور رنگیل چارپائیاں، کرسیاں، وہ چیزیں ڈال کر بیٹھنے کا جو مزہ ہے وہ آپ لوگ ویڈیو میں شاید نہ سمجھ سکیں۔ اس درخت کے اوپر شاید میرے خیال میں کووں کا زیادہ راج تھا، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ آواز تھی کووں کے، رات شام کو جو واپتے اپنے گھروں کو آتے ہیں۔ ابھی جو ان کا آنر ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم اور قسم کے پھول بھی یہاں لگانا چاہتے ہیں، لیکن یہ کچھ پرانے اور کچھ نئے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ جو سامنے اوپر والا کمرہ ہے، یہاں پر ہمارا بڑا دل تھا جانے کے لیے، لیکن اس کی چابی شاید ان کے پاس نہیں تھی یا کوئی کام ہو رہا تھا، بہرحال وہ چھوڑیں اس بات کو۔ اچھا، یہ وہ درخت تھا جو میں آپ کو کہی تھی کہ یہ 100 سال ایگزیکٹ 100 سال پرانا ہے۔ اور یہ تالاب ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ انگریز کی بیگمیں جب آتی تھی تو وہ یہاں پر اپنی چیئرز ڈال کر بیٹھا کرتی تھیں اور بیٹھ کے اور ان میں نہایا کرتی۔ اور پھر آپ کی باجی کی نظر پڑ گئی شہد پر۔ یہ اس درخت کے اوپر شہد لگا ہوا تھا، جس کا انہوں نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو جب یہ شہد اترے گا تو آپ کو شہد کا حصہ دیں گے اس میں سے۔ میں نے کہا نہیں ضرور، وہ تو مجھے چاہیے لازمی اور بہت مزہ آیا۔
بہت ہم نے انجوائے کیا یہاں پر. اب ہم انشاءاللہ ایک دن رات کے ٹائم تکہ پارٹی کرنے جائیں گے اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ. لیکن بہرحال آج کی شام بھی بہت خوبصورت تھی. لائک، فالو، سبسکرائب سارا کچھ یہ اب آپ کے ذمہ، یہ آپ نے کرنا ہے. بڑی لاپرواہی کرتے ہیں آپ لوگ، سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن نہیں دباتے.